تمنا تو حضور پاک کی ذات ہے نا، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، کیونکہ ہمارے دلوں کو ان کی تمنا حاصل، اس لیے ہمارے دل مردہ ہیں بچے، ہمارے دل مردہ ہیں۔ دل تو اسی کا زندہ ہے جس کا دل ان کی یاد میں دھڑک رہا ہے، دل اسی کا زندہ ہے جس کا دل ان کی محبت میں دھڑک رہا ہے، باقی کوئی دل نہیں ہے، دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، مردہ دل ہے ہمارے حضرت، ہمارے دل مردہ ہیں حضرت، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ اور صاحب پھر جب تک ہماری تمنا نبی پاک علیہ السلام کی ذات تھی، پھر اس جانب سے بھی اتنی کرم نوازیاں رہیں، جب تک ہم کٹوں میں، بچوں میں، کوڑوں میں، کھوتوں میں، گنے میں، کپاہ میں نہیں پھنسے تھے حضرت، پھر ادھر سے بھی اتنی کرم نوازیاں رہیں، اتنی عنایات ہوئیں کہ ہم نے صرف خواب میں نہیں، ہم نے حالت بیداری میں جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے بن میں بار آپ کا جلوہ دیکھا جیسا ہے۔ اب تو پتر آپ دن کے وقت چراغ لے کے ڈھونڈنے نکلیں، آپ کو وہ نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ اگر ادھر تمنا کے دیے جلتے تھے تو پھر ادھر سے بھی دیدار کے کرم ہوا کرتے تھے۔ پھر جب ہم گنوں میں، کھوتوں میں، کوڑوں میں، بڈی میں، بچوں میں، سوروں میں، پیکوں میں پھنس گئے ہم بھی، تو پھر کبھی ہم پہ وہ وقت رہا ہے کہ ہم نے ہند کے کسی جنگل میں بیٹھ کے قرآن کریم پڑھنا، نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ہمارا قرآن سننے آیا کرتے تھے۔ انفاس العارفین جی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھی ہے کہ یہ اہمی دن بندے نے لکھی ہے، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے لیے لکھ رہے ہیں، انہوں نے والد صاحب تھے، انہوں نے استاد قرآن پہ پڑھن، حضور قرآن سننے کے لیے تشریف لائے، کبھی ہم پہ وہ وقت بھی۔ چلیں جی یہ حضرت جی یہ سارے علو آ گئے حضرت، اب آپ بس بات سنیں حضرت، بس بیٹھ جائیں جڑے میں تانوں دین رہے ہیں بہت مہنگے نے، کوئی مول نہیں آپس میں اندازہ، ٹھیک ہے جی۔ کبھی ہم پہ اتنا کرم رہا ہے کہ ہم نے جا کے سلام عرض کرنا تو نبی کریم علیہ السلام نے اتنی اونچی جواب عطا فرمانا کہ کئی ہزار کانوں نے اس جواب کو سننا۔ کبھی وڈیو ہمارے لیے مزار مبارک سے دست اقدس باہر آیا کرتا تھا، سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ، کبھی ہم پہ وہ دور تھا ہم نے پوری بخاری نبی کریم علیہ السلام سے پڑھی حضرت، امام ابن حجر اسقلانی حضرت، وہ صرف یہ نہیں، اتنی عنایات تھی، ہم نے مدینہ طیبہ حاضر ہونا مسجد نبوی شریف میں، ٹھیک ہے جی، پھر ہم نے نبی علیہ السلام کی مبارک مسجد میں آپ کے شہر مبارک میں حاضر رہنا، ایسے ایسے کرم ہونے، پھر ہم نے جب واپس آنا تو خانے والوں نے ہم سے ملنے آنا، چلیں جی خانے والی میں کہہ دیتا ہوں، خانے والوں نے ہم سے ملنے آنا اور پھر آ کے ہم نے پوچھنا کہ بھئی مدینہ پاک سے آئے ہو کوئی بات ہی سناؤ، تو پھر ہم نے باتیں بھی کیا سنانی، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، کبھی ہم پہ یہ کرم تھے، ہم نے تو جدھر دیکھا، لیکن اب حضرت واپس آ کے ہمارے پاس ایسا کچھ بتانے کو ہوتا ہے، اب یہ ہوتا ہے جدھر دیکھا ہم ہی نظر آئے، فیس بک بھر دی ہم نے تصویروں سے حضرت، اب کہاں وہ رنگ رہے حضرت، اب تو آ کے ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں ہوٹل نیڑے سی کہ دور سی، اب ہم آ کے صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ البیک کی نیوری کا دس، اور ہمارے پاس بتانے کو کچھ بھی ہوتا نہیں، لیکن کبھی ہم پہ وہ عنایات تھی، نبی کریم علیہ السلام ہم سے اتنے راضی تھے، اب ہم سے اتنے خوش تھے کہ جب ہم نے جانا پھر ہم نے واپس آنا، اہل علاقہ نے ملنے آنا اور آ کے پوچھنا بھئی مدینہ پاک سے آئے ہو کو بات سناؤ، تو پھر ہم نے بات بھی کیا سنانی، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، اب بس آ کے یہ بتا سکتے ہیں ہوٹل کتنے دی نیڑے سی کہ دور سی، اب بس آ کے یہ بتا سکتے ہیں اتھے گئے اے کھادا او پیتا اینڈ کیتا ہونج کیتا وہ چلیا، تو نبی پاک دی بارگاہ چ گیا سا کوئی انہاں دی گل سنا، تو آپ دا مہمان سا کوئی انہاں دی گل سنا، یہاں تو ان کے نواسوں کی شان یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چور چوری کرنے آ جائے تو آپ چور کو خالی نہیں جانے دیتے ہیں، اس کو بھی جاتے ہوئے کتب بنا کے بھیجتے ہیں، یہ تھے غوث پاک دی بارگاہ چور چوری کرنا آئے وہ خالی نہ جان دیں،
یہ کہاں لکھا ہے امتی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائے اور خالی واپس آ جائے؟ لیکن امت میں بھی تو اب رنگ نہیں نہ رہے، وہ بھی امت میں بھی تو رنگ نہیں رہے، امت نے بھی تو جا کے عرض کرنا چھوڑ دیا، سونے ہوں مال کو میں آیا ہوں تو خالی نہیں جے جانا ہے، جے داڑھی نہیں تو توفیق داڑھی منگیے، جے نمازی نہیں توفیق نماز منگیے، اگر سوچ اچھی نہیں حضور سے مانگے، حضور سوچاں پاک کر دیو، یہ اکھ پاک نہیں تو عرض کریے سونے پاک محبوب اکھاں پاک کر دے۔ ایسے رنگ بھی تو نہیں نہ رہے، دیکھو نا اللہ حضرت عرض نہیں کر رہے، ہاں ہم تو ادھر جا کے ایسا کچھ نہیں عرض کرتے، قربان جاؤں میرے اعلیٰ حضرت بریلی میں بیٹھ کے عرض کر رہے ہیں کیا؟ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گئے۔ ہم تو ادھر جا کے عرض نہیں کرتے ہیں، میرے اعلیٰ حضرت بریلی میں بیٹھ کے عرض کر رہے ہیں کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ لیکن بس پتر پتہ نہیں امت کو کیا ہو گیا، اب ہمارے پاس بھی لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نہیں آتے، سانو بھی آ کے یہی دسن گے کٹا تے بچہ تے کوڑا تے لیلا، میں بھائی میرے ہتھاں وال ویکھ او پرے نوں نکل، سانو کیڑے پاسے لگا پاؤں۔ میں بڑا بھاگتا ہوں حضرت، اللہ مجھے معاف کر دے، ڈر بھی بڑا آتا ہے بھائی ساڈا کی ہے نا کماں چ کام، ساڈا جڑا کام ہے سانو وہ پوچھ کوئی، ساڈا کوئی ہمارا یہ کام ہی نہیں حضور، ہمارا کام آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ بتانا ہے حضرت، سانو کیڑے پاسے لگے ہو پان تسی حضرت۔ ٹھیک ہے یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کی اللہ کے رسول انس کی عمر میں برکت کی دعا فرمائیں، انس کی اولاد میں برکت کی دعا فرمائیں، انس کی جو ہے نا مال میں برکت کی دعا فرمائیں۔ نبی علیہ السلام نے تینوں چیزیں عطا فرمائیں۔ حضرت انس کی بڑی عمر مبارک ہوئی، کتابوں میں لکھا ہے اللہ نے اولاد میں اتنی برکت دی، کم و بیش 60 کے آگے پیچھے آپ نے اپنے دوترے پوترے نواسیاں اپنے ہاتھوں سے دفنائی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی عطا تھی، سب کا باغ سال میں ایک بار پھل دیتا تھا، نبی علیہ السلام کی عطا تھی حضرت انس کا باغ 2 بار پھل دیا کرتا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ نہیں، لیکن پتر پہلے اللہ تے اللہ دا رسول اے کام بعد ویچی حضرت، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہی نہیں کرتے کوئی بھی، آپ کہتے ہو بس بھائی یہ بس نہیں ہوگا، پہلے اگر یہ ہوگا پھر یہ بھی ہوگا۔ میں بھی اپنے پیرانوں کدی عرض کر دینا حضور سفر بڑا ہے گڈی ماڑی ہے نظر کرم کر چڑھو، لیکن پہلے انہیں میں کام نہ کراں کوئی بھی تو میں آکھاں جی کو میری گڈی بھی دعا کر دو، تو ایسے تو نہیں ہوگا، پہلے اللہ اور اللہ کا رسول ہے، یہ بات ہی کوئی نہیں کرتا۔ میرے حضرت صاحب نے کم و پیش وہ 100 سال کے قریب میرے دادا شیخ حضرت مسند پہ گزارے حضرت، میں نے آپ کو روتے دیکھا حضرت، فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے دکان پایا، لیکن جڑا سودا لے بیٹھے سن کدی کسی نے منگے ہی نہیں ہے۔ ہاں حضرت یہ آپ محفلیں کرنے والے ہیں، کروانے والے ہیں، محفلوں پہ آنے والے ہیں، سودے سے تو ہم بڑی دور نکل گئے ہیں حضرت۔ سنیوں کی محفل اور حضرت ماں کی شان نہ پڑی جائے، یہ کدھر لکھا ہے؟ اب تو ویسے ہی کام ٹھیک ہے، آپ ماں کی شان پڑھ سکتے ہیں لیکن ہو کیا رہا ہے حضرت؟ چنگا پلا بندہ نعت پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک بندہ نیچے سے آئے گا آ کے 2 شیر ماں دی شان۔ پہلے تو میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ذکر نبی علیہ السلام کا ہو رہا تھا، آپ کو ماں کیسے یاد آ گئی؟ حضور کا ذکر ہو رہا، آپ کو ماں کیسے یاد آئی؟ یہ تو نہیں آنی چاہیے تھی حضرت، کیونکہ ذکر تو نبی علیہ السلام کا ہو رہا تھا، آپ کو ماں کیسے یاد آئی؟ آپ کے دل میں کیوں ماں کی شان سننے کی خواہش جاگی جبکہ ذکر نبی علیہ السلام کا ہو رہا تھا؟ پھر میں آپ پہ حیران ہوں، آپ کی دلیریوں پہ، آپ آ کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ چل نبی علیہ السلام دا بس کروں تو ساڈی اماں دا کر، وہ خدا کا خوف کھاؤ یار، کو کرنے والی بات کرو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا دل نبی علیہ السلام کے ذکر مبارک سے بھر گیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بس کر بھائی ہوں اماں سنا سن؟ یا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے نبی علیہ السلام کے ذکر مبارک کا حق ادا کر دیا؟ آپ کر سکتے ہیں ماں کی شان، لیکن کوئی طور طریقہ بھی تو۔ یہ کیا ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اینو ایتھے ہی چھڈو تو سانو ساڈی ماں سناؤ حضرت؟ وہ اللہ کے بندو، میں تو اسی بات پہ حیران ہوں۔ جب ہم صحابہ کو پڑھیں، اسلاف کو پڑھیں، ٹھیک ہے ہم کم و پیش 1400 سال آ گئے ہیں،
बड़ा फ़र्क पड़ा है, लेकिन इतना भी तो नहीं पड़ जाना चाहिए। हज़रत ज़ैद बिन असलम से मरवी, आप कहते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु, कहते हैं हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु गश फरमा रहे थे, रात को एक घर दिया जलता देखा। आप चले गए देखने के लिए कि इतनी रात को क्यों दिया जल रहा है, क्योंकि इस्लाम का तो मिजाज ही ये नहीं है। इस्लाम का मिजाज है जल्दी सो जाओ तो जल्दी उठ जाओ। हज़रत आप जब करीब पहुंचे तो अम्मा जी नबी पाक की नाशी पढ़ रही थी। हाँ, पढ़ा करें आप भी, वुजू करके ना, तो नबी पाक की नात नबी पाक को सुनाया कर रहे हैं। ये आवाज़ों पे ये लगे हुए हैं, ये लगे ने। उत्थे तेरी आवाज़ नहीं वेखनी है, उत्थे उन्होंने सिर्फ तेरा दिल वेखना है। ये आवाज़ों पे ये लगे हुए हैं, ढोलकियों पे दफलियों पे ये लगे हुए हैं सारे। तेरी 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 आवाज़ नहीं देखी जाए, तेरा दिल देखा जाएगा। सुनाया करो पुत्र आपकी नात। चल ये नहीं सरगी दी तौफीक अल्लाह करे सरगी दी भी हो जाए। उनकी किसी वेले दरूशी पढ़ के अखां बंद करके इस नीयत नाल मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे सोने महबूब सुन रहे। सुनेंगे जी, क्यों नहीं सुनेंगे। उम्मती जो करे फरियाद हालेदार में, मुमकिन नहीं खैर बशर को खबर ना हो। लेकिन उम्मत इन रंगों से महरूम होगी। हूँ कोई आएगा, 6 कैमरे लगणगे, को मैनू वेखेगा, मैं किसी को विखावांगा, हूँ फेर होएगा सारा कुछ। वो तन्हाइयों वाले मामले गए हज़रत। वो अम्मा जी ना नात पढ़ रही, साथ चरखा चला रही। जब आपने नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक सुना तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी मोहताज शख्सियत आप खुद पे काबू नहीं रख सके। आपने दरवाज़ा खटखटा दिया। अंदर अम्मा बोली कौन? आपने फरमाया उमर। अम्मा फिर कहती इतनी रात को उमर का मेरे घर में क्या काम? आपने फरमाया अम्मा डरना, नबी अलैहिस्सलाम दी याद दी इस महफिल च मैंने भी शामिल कर, खोल हुआ है मैंने भी शामिल कर। वो अम्मा ने ना वो दरवाज़ा, ज़ैद बिन असलम दरवाज़ा खोल दिया अम्मा ने। हज़रत उमर दीवार से टेक लगा के बैठ गए। वो जो नाशी पढ़ रही थी ना, मफहूम है उसका जो आखिरी शेर था उसमें लिखा था, काश कोई मुझे इस बात का यकीन दिला दे कि बरोज़े हश्र भी मुझे नबी करीम अलैहिस्सलाम का साथ मुयस्सर आए। सियाबियाँ हैं हज़रत अल्लाह की। आप फरमाते हैं अम्मा पहले पढ़न रही हैं वाहद दसी गए ना, उन मैनू भी शामिल कर, तस्नीए नाल पढ़ दो, शामिल कर। वो अम्मा पढ़ती रही, हज़रत उमर पाक सुनते रहे, रोते रहे, आंखों से आंसू बहते रहे। फिर हज़रत उमर पाक उठाए। हज़रत ज़ैद बिन असलम से मरवी, आप कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम के फुराक में हज़रत उमर पाक इस कदर बीमार हुए, 7 दिन तक अहले मदीना आपकी तीमारदारी करते रहे। और आज उम्मत का हाल ये है कि उम्मत कहती है कि नबी अलैहिस्सलाम दा बस करो, तो सानू की सुनाओ, सानू की सुनाओ। वाह वाह वाह। हुजूर तो पहले फरमा रहे हैं एक वक्त आएगा मेरी उम्मत पे, सयाती ज़मानुन अला उम्मती युहिब्बून खम्सन व यंसौन खम्सा। फरमाया 5 नाल प्यार करनगे, 5 नूं भुल जाणगे। फरमाया युहिब्बूनल खल्क़ व यंसौनल खालिक, मखलूक नाल प्यार करनगे, सानू और वो आया वक्त। अब उम्मत क्या कहती है, नात छड्डो तो की सुनाओ सानू, अम्मा सुनाओ, अम्मा अब्बा सुनाओ सानू। अम्मा दी शान, उन्होंने बेचारी नूं कदी पानी दा गिलास भी नहीं दिता है, वो पई सहकदी रहंदी है हज़रत साहब, उन्होंने कदी पूछया भी नहीं है। और यहाँ उम्मत का हाल ये है कि उम्मत नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र बंद करवा के अब क्या सुनती है, अल्लाह दा वास्ता है वो हुजूर दा ही होण दिया करो। वो नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक है जो बीमार दिलों को शिफा देगा। वो हुजूर ही का जिक्र मुबारक है, तुझ पे भी रहम होगा, तेरी अम्मा पे भी रहम हो जाएगा। ये पुत्र मेरे देखते देखते सारा कुछ आया, और फिर देखते देखते जिन बेकाबू हो गया। क्योंकि अगर पीछे होता तो अल हजरत भी को 2-3 माह की शानें लिख देते, लेकिन जिन्हों ने लिखनियाँ सन सब की लिखी। शान सईद सिद्दीक़ अकबर भी लिखी, शान फारूक आज़म भी लिखी, शान उस्मान गनी भी लिखी, शान मौला मुर्तदा मौला मुश्किल कुशा भी लिखी, शान सैयद कायनात लिखी, शान हसनैन करीमैन लिखी, शान अमीर हमजा भी लिखी है, शान गौसे आज़म भी लिखी है, शान में अज़वाज मुतहरात भी लिखी है। ये मेरे देखते देखते है। लेकिन मैंने पहले कहा है ठीक है आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पुत्र ये तो नहीं है ना, आप एक बंदा नात पढ़ रहा है और आप उसको आके कह रहे हैं चल हूँ बस करते अम्मा दी शान सुना सन। वो चले अम्मा नूं तो शाना भी उन्होंने दी है, उस पहले अम्मा नूं कौन पूछता है?
پاؤں کی جوتی جیسا بھی کو اماں کو نہیں سمجھتا تھا. حضور نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. حضور نے فرمایا جس نے ایک بار ماں کو مسکرا کے دیکھا اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا. لیکن کرو یار کوئی طریقہ اپنا ٹھیک رکھو نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ نعت بس کرتے پائی اماں دی شان سنا سن. ایک دکھڑا تو یہ ہے, اب اگلا بھی سن لو. چلو شکر ہے اماں کی چلو کاری دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. لیکن حضرت 20 سال ہو گئے مجھے اسٹیجوں پہ کم و بیش, اور میں نے نہیں دیکھا کبھی کسی نے یہ بھی کہا 2 شعر اللہ دی شان. 2 شعر پڑھتا ہی کوئی نہیں. آج اپنی پوری محفل کی ریکارڈنگ سارے کہیں بیٹھ کے دیکھ لیجئے گا کتنے شعر پڑھے گئے ہیں اس کے لیے. نہ قرآن ہے نہ اس کا نام ہے, پتہ نہیں کس طرف چل نکلے حضرت. اللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر, اور سب سے بڑا ذکر ہے. لیکن یہاں حالات یہ بنے کھڑے ہیں کہ اور پھر ہم نے نا وہ ایک مزاج بنا لی ہیں, لگتا ہے مصباحی صاحب مٹھے مٹھے بھابی پہ ہوں نے. یہ بھی ایک ایشو ہے نا, یہ بھی ایک ایشو ہے نا. لگتا ہے مصباحی صاحب مٹھے مٹھے بھابی ہوں نے. اوہ صاحب کوئی فرمائش ہی نہیں اس کی, کوئی اس کی فرمائش بھی نہیں کرتا. اللہ وہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, لیکن یہاں حالات کیا ہے؟ فرمائش بھی. وہ کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید. لیکن صاحب کہاں کھڑے ہیں ہم جی, کہاں کھڑے ہیں؟ قرآن کچھ کہہ رہا ہے ہم, لیکن حضرت قرآن ہو تو ہمیں پتہ لگے نا قرآن کیا کہہ رہا ہے. سنیوں نے یہ کہہ کہ اپنے اسٹیجوں سے قرآن کو, اب چلو میں نکال دیا نہیں کہوں گا, منو ڈارا آج اندر عبدہ کلام. ہم نے یہ کہہ کہ اپنے اسٹیجوں سے قرآن کو رخصت کر دیا. آپ رمضان چ ملاقات ہوئی, رمضان چ جے کچہری کسی نے قسم کھانی ہوئی تو پھر تینوں لے آواں گے کڑ کے کدوں, تو جے کسی نے اپنی ووٹی ٹورنی ہوئی تو پھر تینوں لے آواں گے, تو جے کتے کو تویش ویز لکھنا ہویا تو پھر تینوں لے آواں گے. باقی تیرا ساڈا ملاقات کدوں ہوئے گی؟ اور جو رمضان میں بھی ملاقات ہوگی وہ کاہے کی ملاقات ہوگی؟ ادھر بھی ایک ہی دھن سوار ہوگی کہ 1.25 گھنٹے چ تراویاں مکمل کرو. اللہ کہہ رہے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اور قرآن نو خوب ایسا میں گواہ ہوں. یہ آج کل آپ کو پتہ ہے وہ مصر کے قاری آئے ہوئے ہیں پاکستان میں, سونا پڑھتے ہیں. ایک پروگرام میں بھی تھا ساتھ, وہ پتہ نہیں عیدی شبان تھا یا پتہ نہیں اس کا کیا نام تھا, انہیں سورہ حشر پڑھی حضرت, انہیں ٹھنڈا پا چھڑی. ہم تو اس جیسا نہیں پڑھ سکتے, اللہ نے بھائی ان کو بڑا سونا اللہ نے عطا کیا ہے. وہ حضرت صاحب انہیں ٹھنڈا پا چھڑی ہے. انہیں سورہ حشر کی وہ آخری آیات پڑھی واللہ الذی لا الہ الا ہو. میں نے تو پہلے کہا ہے میں نہیں اس جیسا پڑھ سکتا, انہیں ٹھنڈا پائیاں الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ. لیکن ایسا ہے کہ کسی نے سامنے اٹھ کے کیا ہے پھر ایک باری ہے, کسی نے اٹھ کے سامنے آکھیا ہویا ایڈے سونے تو ساڑھے رب دے نال لئے نے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, وہ ایڈے سونے تو ساڑھے اللہ دے نال لئے نے پھر ایک بار مر نہ جانا ہے. اتنی بے ذوقی, اتنی قرآن سے دوری ہے. کسی نے فرمائش نہیں کی کہ ایک بار ایسی بے ذوقی قرآن سے حضرت نکل جائیں, ملتان جائیں, ملتان سے پیچھے کا منہ کر لیں, بورا چلے جائیں, وہاڑی جائیں, خانے وال جائیں. میں تو پھرتا ہوں نا جی, میں نے اب یہ کر کے آگے میں نے خانے وال جانا ہے.
سیالکوٹ سے نکلا ہوں حضرت، جگہ جگہ آپ کو حضرت مرید کے کی فلیکسیں وکھری ہیں، بورے کی وکھری ہیں، خانے وال کی وکھری ہیں، تلمبے کی وکھری ہیں، عبدالحکیم کی وکھری ہیں، لیکن ایک گال ہر فلیکس میں تقریباً یکساں ہیں حضرت۔ اب جس مرضی فلیکس کو کھڑا ہو کے دیکھ لیں، ماشاءاللہ جی پروگرام ہے، محفل میلاد پاک ہے جی۔ پیر صاحب کتنے آ رہے ہیں؟ 4، خطیب کتنے آ رہے ہیں؟ 2، نعت خان کتنے آ رہے ہیں؟ 8، ماشاءاللہ۔ تو قرآن پڑھنا لیکن نہیں آ رہے ہیں، قرآن پڑھنا لیکن نہیں آ رہے ہیں ان سے۔ یہ ہمارا حال ہے، ہم نے کیا کیا رب کے کلام؟ حضور بندیاں دے لکھے کلام پڑھن لئی 8 بلائے گئے تے رب دا کلام پڑھن لئی پھر چھتر نہیں پہنے تو اور کی پہنے؟ چھتر نہیں پہنے۔ ہر 5 سال بعد سانو چھتر مارن لئی بندہ بدلیا جاندہ ہے، یہ تو وکری بات ہے، انے بولے ہو گئے ہیں سارے۔ ہر 5 سال کے بعد ہمیں ذلیل کرنے کے لیے، ہمیں رسوا کرنے کے لیے بطور سزا بندہ بدلا جاتا ہے۔ یہ رب نالوں پارے نے، یہ پارے نے، عقل پہ پتھر سمجھ ہی نہیں آ رہی سزا کس چیز کی مل رہی ہے۔ رب کے کلام، بندوں کے کلام پڑھنے کے لیے کتنے بندے جی؟ 8۔ رب کا کلام پڑھنے کے لیے یہ کوئی عیسائی نہیں قرآن کے ساتھ یہ سلوک کر رہے، کوئی یہودی نہیں کر رہے یہ قرآن کے ساتھ کون کون رہے ہیں؟ مسلمان کر رہے ہیں۔ حضور کیڑے کیڑے اتھے چھپائے بیٹھے ہیں، ہضم کون کرے گا ان باتوں کو؟ میں ایک یہ رمضان شریف میں نا، میں 21 رمضان کو میں واپس آیا، ایک پروگرام کا میں نے وعدہ کر رکھا تھا، میں نے ان سے کہا میں جی رکھو تسی فجر تو بعد پروگرام، اعتکاف بھی رہ گیا حضرت۔ میں حضرت میں گیا پروگرام پہ، اکیلے ہی میں چلا گیا، اپنے سیالکوٹ کا پروگرام تھا۔ میں حضرت وہ نماز سحری کر کے نکلا، میں نے ان کو کہا تسی شروع کریو میں آ جاؤں گا حضرت۔ میں حضرت پروگرام پہ پہنچ گیا، میں باہر نہ وہ گاڑی کھڑی کر رہا تھا، ایک 2 کام تھے اس میں وقت لگ گیا۔ وہ دیوبندیاں دا ایک مولوی پہ لنگے اتوں، جیسے اب اگر ادھر سے بندہ کھڑا ہو کے دیکھے تو صاف نظر آ رہی نا محفل پوری کی پوری۔ انہوں حضرت جڑا وقت تھا نا میرا آنے کا، وہ کیسے پاس کر رہے تھے؟ سیف الملوک پڑھ کے، ٹھیک ہے جی۔ وہ دیوبندیوں کا مولوی کھڑا دیکھ رہا ہے حضرت، دیکھ دو کے نا، تو وہ جو مسجد کے ساتھ ہی کچھ 4-5 لڑکے کھڑے تھے، ان سے پوچھتا ہے وہ رمضان چ قرآن نازل ہویا کہ سیف الملوک نازل ہوئی ہے؟ تو اس کا جواب کو مشکل تو نہیں نا، سب کو ہی پتا ہے رمضان نزول قرآن کا ماہ ہے۔ تو لیکن مسلک دوسرا تھا، تو اس لیے وہ بچوں نے نا ذرا تھوڑا کرخت جواب دیا، انہوں نے کہا قرآن، تو انہوں نے کہا تسی تو سیف الملوک پڑھن دے 11 ماہ بھی سیف الملوک ہی تے رمضان وچ بھی ہوئے 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 وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ او پئی اللہ دا واسطہ جی، اپنی محفلوں کو مقصد دو، کوئی موضوع دو یار، اللہ دا واسطہ جی۔ 8 چھڑ کے پائی 16 بلاؤ، 16 چھڑ کے 32 بلاؤ پائی، لیکن کوئی موضوع دو یار، قرآن لاؤ اپنی سٹیجوں پہ، ہم پہ رحم ہو، ہم پہ رحم ہو، ہم پہ کرم ہو اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ قرآن لاؤ، صدیق اکبر قرآن، نور فاروق قرآن۔ حضرت صاحب 40 دن ہو گئے معاشرہ ہوئے ہیں، لیکن حضرت عثمان پاک اندر کی پڑھ رہے ہیں قرآن۔ بلوائی اندر آ وڑے، پہلا وار ہویا سیدہ نائلہ نے ہتھاں تے لیا، انگلاں وڑ کتیاں۔ دوسرا وار حضرت عثمان نے غنی پہ ہوا، خون بہ نکلا۔ پہلا قطرہ کس پہ گرتا ہے؟ قرآن۔ پہلا سپارہ آخری صفحہ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اتھے خون ڈگا حضرت۔ کبھی آپ توپ کاپی جائیں ترکی میں، وہاں وہ قرآن کریم موجود ہے۔ آج بھی حضرت وہ حضرت عثمان غنی کے خون کا نشان مبارک اس پہ موجود۔ حضرت علی پاک قرآن، حضرت حسن پاک قرآن، اور حضرت حسین نے تخیر ہی کر چھڑی۔ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین جی پھر کیڑا حضرت بڑیاں نے حضرت جی بڑا بڑا پڑھ چھڑیا، لیکن میرے حسین نے نیزے پہ پڑھ دیا، نہ کوئی پڑھ سکا نہ کوئی پڑھ سکے گا حضرت۔ حسین منی وانا من الحسین، سیدہ پاک قرآن حضرت صاحب۔ اللہ دا واسطہ پتر، بڑی سونی آپ نے محفل کی ہے، اللہ آپ کی محفل کو قبول کرے،
لیکن پاجی مزہ لے کے نہ ٹر جائیو، اچھ کچھ لے کے جاؤ، کتے کو گھنڈ بن کے کھڑو، کی کھٹ وٹ کے کر گئے ہیں وہ چلے ساڑیاں مسجداں خالی یارا، کی میں رونے رواں حضرت۔ فجر پڑھ کے ہماری مسجد سے 7 نمازی نکلتے ہیں، انہوں نے نماز جو حضرت مسجداں جو آئیں نکلتے ہیں جمعہ پڑھ کے آن رہے ہیں، اتنی محفلیں کر کر آ کے حضرت صاحب کوئی حاصل نہیں ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج کیا آپ اس محفل سے لے کے جائیں گے؟ ہاں پتہ قرآن والے پاسے آؤ چلے اور چلے آؤ۔ وہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی حضرت کھول تو ہی سر کی قرآن احساس تے کہ کس دن میرا قرآن سنن بھی آپ تشریف لے آن گے، اور حضرت جی لے آن گے، کیوں نہیں لے آن گے؟ یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، کس طرح ہو سکتا ہے؟ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، تو کدی کر ہو ہی نہیں سکتا۔ آج پتر میں آپ سے گزارش کروں گا اس محفل سے ہمیں نہ جانا، کچھ لے کے جانا، اور میں یہی گزارش کروں گا آج نماز تو قرآن لے چلیے تو وہ جس کو کہتے ہیں نا جان جاتی ہے تو جائے نماز نہ جائے۔ پتر حضور کو یہی تو یہ آپ نے بڑا سونا کیا ہے، اللہ آپ کا قبول کرے، لیکن یہ آپ کی خوشی ہے، نبی علیہ السلام نے خوشی کی ہے کہ ایسی فجرے پہنچی ہے سارے۔ ہم پتر آپ کو یہاں لانے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن فجر میں لا سکے اللہ نبی علیہ السلام نے خوش کدوں ہونا جدو اینا نو جدو حضرت کیوں میرے علی شاہ سونے لگے ان کو، کیونکہ میرے علی شاہ اینا فجرے لے کے گئے۔ کیوں بابا فرید سونے لگے حضور کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم سے صرف اسی بات پہ خوش ہو جائیں گے کہ ہم محفلیں بڑی کروا رہے ہیں؟ نہیں پتہ۔ میں آخری بات مہنگا، یہی آپ کی عبد الحکیم موٹر وے حضرت، بڑی دیر پہلے کی بات ہے، وہ میرا بچپن تھا، مجھے ابو جی نے 100 روپیہ دے کے دہی لینے بھیجا، بارش برسی تھی، راستہ کچا تھا، بڑی دیکھ بھال کے، لیکن بس کوتاہی ہوئی، پھسل گیا، اس طرف کو میں گرا، یہ کندھا نیچے لگا، یہ لگی، بڑا میں نے سنبھالا لیکن ہاتھ سے دہی کا برتن چھوٹ گیا، جیسے وہ بھی گرا اس کا ڈھکن کھل گیا، دہی گر کے سارا کیچڑ میں ضائع ہو گیا۔ میں اٹھا ایک سائیڈ پہ بیٹھا، میں دبا بھی رہا تھا اور رو بھی رہا تھا۔ میرے چاچا جی آ گئے، مجھے کہتے ہیں کیوں رون رہے ہیں؟ میں چاچا جی پیر تل کیا، دہی رڑ گیا۔ روڑن والی شاید سی رڑ گئی، چل کر، میں کار نہیں جانا، کیوں؟ یا ابو جی کو بڑی مار پڑنی ہے۔ کہنے لگے یار کو کلو دہی کے پیچھے بھی اپنے پتر کو مارتا ہے۔ میں چاچا جی آپ کو ابو جی کا مزاج پتہ ہے، مار دہی کی وجہ سے نہیں پڑنی، مار اس بات پہ پڑنی ہے تیرا دھیان کتنے سی، تیرا دھیان دہی تو نہیں پینی، تیرا دھیان ہے تینوں پتہ سی نا چکڑے تو ظاہر ہے تو ادو تل کے ہیں جدو تیرا دھیان کتے اور سی۔ چاچا جی نے گارنٹی دی، میں مختصر کر رہا ہوں، چاچا جی کی گارنٹی کام نہیں آئی، ابو جی نے چاچا جی کے سامنے ٹیوننگ کی حضرت اچھی خاصی۔ اب تو پتر آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے ان کو، لیکن ہم نے جوانی میں اپنے ابو سے مار کھائی ہے حضرت، اتنی دلیری پیو کو، اس کو پتہ تھا کہ یہ گوں بولے گا، اتنی دلیری ہے حضرت صاحب۔ ہیں جی میں آپ کی عبد الحکیم موٹر وے پہ پتہ نہیں کیسے وہ بچپن کی بات یاد آئی، وہ پھر بات آگے گئی، میری آنکھوں سے آنسو آئے، میرے ڈرائیور تھے سلمان بھائی، وہ گھبرا گئے، انہوں نے گاڑی سائیڈ پہ لگائی، مجھے کہتے ہیں حضرت کی ہوا ہے؟ میں خان جی گل یاد آ گئی، کی آیا؟ میں نے ساری سنائی، کہنے لگے حضرت جی کٹ بھی پہ گئی، سارا کچھ ہی ہو گیا، انہوں رونے دی کیڑی گل؟ میں خان جی روایا اس گل نے چھڑیا، 1 کلو دہی روڑ کے ابو سامنے نہیں سی جایا جاندہ کہ جب ابو جی نے پوچھ لیا تیرا دھیان کتے سی تو کی جواب دینا؟ 1 کلے دہی روڑ کے ابو جی سامنے جایا نہیں سی۔ خان جی کل اللہ پاک تے نبی پاک دے سامنے کی میں جانا ہے اور کیا جواب دینا ہے ادھر جا کے؟ پتر یہ تو جیسے میں نے پہلے کہا نا، شاعر 8 بلا لے نے، قرآن والا تو عزت دے کوئی نہیں، اور پھر شاعروں نے بھی حضرت بس چپ ہی بھلی ہے حضرت صاحب، رم جم کر دی پکڑ کے حضرت۔ وہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، انہوں نے امت کو کچھ سے کچھ سنا ڈالا۔ مینوں روز حشر دا ڈر نہیں، مینوں ویکھ کے جہنم نو ہی پسینہ آ جائے گا، لیکن قرآن کھولو، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم وکرے ہو، آج مجرم لکھا ہے جو اللہ سے جتنا غافل ہے، جو اللہ سے جتنا جاہل ہے، اتنا ہی بے خوف ہوگا حضرت۔
جو اللہ کا جتنا زیادہ عالم ہوگا، جو اللہ کا جتنا زیادہ عارف ہوگا، وہ اتنا زیادہ ڈرے. پتر انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا نا سنیوں کا، شاعروں نے. یا میں شاعروں کو نہیں کہوں گا، پڑھنے والوں نے. انتخاب ہی نہیں ٹھیک ہوئے، دیکھا ہی نہیں یہ ان پہ کیا. حضرت تھوڑی جی واہ تیز چلنی. نبی علیہ السلام نے مسجد نبی میں آ جانا، حضرت اللہ کی عبادت میں لگ جانا. صحابہ نے عرض کرنی، سونے محبوب مفہوم ہے، واہ ہی تھوڑی جی تیز چلی ہے نا، آپ کا رنگ مبارک بدل گیا ہے. فرمانا قوم عاد اور قوم سمود پہ ایسے ہی عذاب آیا تھا، کیونکہ جو اللہ سے جتنا زیادہ غافل ہوگا وہ اتنا دلیر ہوگا. ہیں جی حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ حضرت ہچکیاں بدی ہوئی ہیں حضرت، اور رک کتنے گئے دنے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. مسایہ یودی ہے، اتنا رو رہے ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ. یودی دی بڑھی پوچھ دیئے کی ہوئے آج امام صاحب نے کیوں رون رہے ہیں؟ تو یہودی کہتا ہے کہ آج امام پاک صاحب سورہ یاسین تلاوت کرتے کرتے ادھر آ گئے ہیں. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج سارے مجرم وکھرے ہو جاؤ. لیکن کیا پتر ہوا، ایسی بے خوفی ہے، ایسی پتر آپ تو کسی کھاتے میں نہیں آ رہے. یہ ہم بیٹھے ہیں، ساڈا صاحب ہونا ہے. اور میں دیکھوں گا، میں کیونکہ کافی دیر پتہ نہیں پہلا نمبر ساڈا ہے کہ دوسرا نمبر ساڈا. پہلا پتہ نہیں مجاہد کا ہے یا سخی کا ہے، یا پہلا ہمارا ہے. حضرت حضور ہمارے لیے کہہ رہے ہیں، پیش کیا جائے گا. تیرے سینے میں قرآن رکھا، تیری زبان پہ علوم جاری کیے، تجھے مفہوم ہے منو ان نہیں ہے کی کیتا ہے. اللہ میں تیری مخلوق نو تیرا دین سنایا. اللہ فرمائیں گے تو میرے لیے نہیں سنایا، تو ایسے لیے سنایا تیری واہ واہ ہے، تیری تعریف ہوئے. واہ واہ بھی ہو گئی، تعریف بھی ہو گئی. لے جو میں نے لکھا ہے اوندھے منہ ہے نا، لکھا ہے اوندھے منہ اس کو جہنم میں. شاعری اہل سنت کو لے دے گئی. حضرت قرآن پڑھیے وہ کچھ کہہ رہا ہے، حضور دے مبارک فرمان پڑھیے وہ کچھ کہہ رہا ہے. اس لیے پتر میں اس وقت میں تھوڑے سے میں کیا کیا کر سکتا ہوں. آگے ایک اور سبق سنانا جا کے میں آپ آگے گزارش کروں گا. وہ پتر اپنے ذوق ٹھیک کرو، اپنے قبلے ٹھیک کرو، اپنی صفن سیدھیاں کرو. اتنے پیسے لگاتے ہو پتر، کچھ سیدھا بدرہ کرو یارا، تاکہ جب محفل ختم ہو تو جانے والے صرف شعر ہی نہ لے کے جائیں. حضرت ان کی گود میں قرآن بھی ہو، ان کی چولی میں حضور کا مبارک فرمان بھی ہو. یہ جب جائیں تو صرف شعر نہ. میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ نعت خوانی با اللہ معاف کرے جی، ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سیدھا پدرہ کرو پتر، اپنے آپ کلام اپنے سدھے پدرے کرو، کو ماحول بناؤ تاکہ جب یہ جائیں تو کچھ لے کے جائیں پتر. کیوں جی پھر آج کی کھڑنا ہے نصیحتوں، نماز قرآن حضور دی سچی محبت. جدو آپ نے یاد کرنا ہے تو پھر لائٹاں ویکھنیاں اکھاں بند کر کے اور پوری توجہ سے میں پڑھ رہا ہوں اور وہ سن رہے ہیں. پھر کبھی اللہ موقع لایا